بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ویورز محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سلسلہ باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب بھی ہے، نور ہدایت بھی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی آگاہی لیے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الانبیاء کی آیات مبارکہ 19 تا 23 کی تلاوت کی گئی، اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں، اور سب جواب دہ ہیں۔ تفسیر۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے۔ یہاں سے توحید کی اثبات اور شرک کے ابطال پر گفتگو شروع ہوتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین نے مکہ کے درمیان اصل بنائے نزاع تھی۔ اب مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کا یہ نظام جس میں تم جی رہے ہو، جس کے متعلق ابھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ کسی کلنڈرے کا کھلونا نہیں ہے، جس کے متعلق یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ اور بامقصد اور مبنی بر حقیقت نظام ہے، اور جس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں باطل ہمیشہ حقیقت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس پورے نظام کا خالق، مالک، حاکم اور رب صرف ایک خدا ہے، اور اس حقیقت کے مقابلے میں باطل یہ ہے کہ اسے بہت سے خداؤں کی مشترک سلطنت سمجھا جائے، یا یہ خیال کیا جائے کہ ایک بڑے
خدائی میں دوسرے چھوٹے چھوٹے خداؤں کا بھی کچھ دخل ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں، یعنی وہی فرشتے جن کو مشرکین عرب خدا کی اولاد سمجھ کر یا خدائی میں دخیل مان کر اب معبود بنائے ہوئے تھے، نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، یعنی خدا کی بندگی کرنا ان کو ناگوار بھی نہیں ہے کہ بادل نخواستہ بندگی کرتے کرتے وہ ملول ہو جاتے ہوں۔ لفظ لا یستحسرون استعمال کیا گیا ہے، استحسار میں تکان کا مغالبہ پایا جاتا ہے، اور اس سے مراد وہ تکان ہے جو کسی ناگوار کام کے کرنے سے لاحق ہوتی ہے۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ لفظ ینشرون استعمال ہوا ہے جو انشار سے مشتق ہے۔ انشار کے معنی ہے بے جان پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کھڑا کرنا۔ اگرچہ اس لفظ کو قرآن مجید میں بالعموم زندگی بعد موت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن اصطلاحی مفہوم سے قطع نظر اصل لغوی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ بے جان مادے میں زندگی پھونک دینے کے لیے مستعمل ہے، اور موقع محل کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ یہاں اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن ہستیوں کو انہوں نے غدار قرار دے رکھا ہے اور اپنا معبود بنایا، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مادہ غیر ذی حیات میں زندگی پیدا کرتا ہو؟ اگر ایک اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، اور مشرکین عرب خود مانتے تھے کہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ ان کو خدا اور معبود کس لیے مان رہے ہیں؟ اگر آسمان و زمین کے مالک ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ یہ استدلال سادہ بھی ہے اور بہت گہرا بھی۔ سادہ سی بات جس کو ایک بدوی، ایک دیہاتی، ایک موٹی سی سمجھ کا آدمی بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے، یہ ہے کہ ایک معمولی گھر کا نظام بھی 4 دن بخیریت نہیں چل سکتا اگر اس کے 2 صاحب خانہ ہوں، اور گہری بات یہ ہے کہ کائنات کا پورا نظام زمین کے تہوں سے لے کر بعید ترین سیاروں تک ایک ہمہ گیر قانون پر چل رہا ہے۔ یہ ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا اگر اس کی بے شمار مختلف قوتوں اور بے حد و حساب چیزوں کے درمیان تناسب اور توازن اور ہم آہنگی اور تعامل نہ ہو، اور یہ سب کچھ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی اٹل اور غالب و قاہر ضابطہ ان بے شمار اشیاء و قوتوں کو پوری مناسبت کے ساتھ باہم تعامل کرتے رہنے پر مجبور کر رہا ہو۔ اب یہ کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے مطلق العنان فرمانرواؤں کی حکومت میں ایک ضابطہ اس باقاعدگی کے ساتھ چل سکے؟ نظم کا وجود خود ہی ناظم کی وحدت کو مستلزم ہے۔ قانون اور ضابطہ کی ہمہ گیری آپ ہی اس بات پر شاہد ہے کہ اختیارات ایک ہی حاکمیت میں مرکوز ہیں، اور وہ حاکمیت مختلف حاکموں میں بٹی ہوئی نہیں ہے۔ پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، یعنی رب العرش یعنی کائنات کے تخت سلطنت کا مالک۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو محمد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سفیان راوی نے اپنی روایت میں قاطع کی بجائے قاطع رحم کے الفاظ بیان کیے ہیں۔
صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5984 فوائد۔ اس میں قطع رحمی پر کتنی سخت وعید ہے، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ گناہ کبیرہ عام ہے۔ اس قسم کی سخت وعیدوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان گناہوں سے بچ کر رہیں۔ ویورز محترم، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن بحدیث، جس میں آج سورہ الانبیاء کی آیات مبارکہ 19 تا 23 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب بھی ہے، یوٹیوب چینل بشیر علی شیری سے پیش کیا۔ اگر آپ نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا، دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ والدین، آباء و اجداد، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔